کابل کے پراسرار دروازوں کے پیچھے کتنے دکھ چھپے ہیں یہ شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن آج ہم ان دروازوں کو کھولنے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قلب۔ دوستوں، کچھ کہانیاں صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں ہمیں اندر سے بدلنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ خالد حسینی کی وہ نامور ناول A Thousand Splendid Suns، جسے ہم اردو میں 1000 شاندار سورج کہہ سکتے ہیں، انہی میں سے ایک ہے۔ یہ داستان ہے دو ایسی عورتوں کی جن کی راہوں میں کانٹے تو بہت تھے، لیکن انہوں نے انہی کانٹوں کے درمیان پھول کھلانا سیکھ لیا۔ یہ کہانی ہے اس مریم کی جسے حرامی کہہ کر ٹکرایا گیا، اور اس لیلا کی جس کے خواب بم دھماکوں کی دھول میں کھو گئے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس آڈیو بک میں ہر لفظ کو اس کی پوری شدت کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ جب آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو کابل کی ٹھنڈی ہوائیں بھی محسوس ہوں اور ان عورتوں کی خاموش چیخیں بھی۔ تو دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج سے ہم ان 1000 شاندار سورج کی تلاش شروع کر رہے ہیں جو دکھوں کی دیواروں کے پیچھے کہیں چھپ گئے ہیں۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے باب سے۔ مریم 5 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار لفظ حرامی سنا۔ یہ ایک جمعرات کو ہوا تھا۔ یہ یقیناً ایسا ہی تھا، کیونکہ مریم کو یاد تھا کہ وہ اس دن بے چین اور خیالوں میں گم تھی، بالکل ویسے ہی جیسا وہ صرف جمعرات کے دن ہوتی تھی، جس دن جلیل اس سے ملنے کولبا آیا کرتا تھا۔ اس لمحے تک وقت گزارنے کے لیے جب وہ آخر کار اسے دیکھتی، صاف میدان میں گھٹنوں تک اونچی گھاس کو پار کرتے ہوئے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ مریم نے ایک کرسی پر چڑھ کر اپنی ماں کا چینی ٹی سیٹ اتارا تھا۔ یہ ٹی سیٹ اکیلی نشانی تھی جو مریم کی ماں نانا کے پاس اپنی سگی ماں کی تھی، جو تب انتقال کر گئی تھی جب نانا صرف 2 سال کی تھی۔ نانا نیلے اور سفید پروپلین کے ہر ٹکڑے کی بہت قدر کرتی تھی۔ کیتلی کی نالی کا وہ خوبصورت کھم، ہاتھ سے بنے ہوئے پرندے اور گلے داودی، اور چینی کے بول پر بنا ہوا ڈریگن جو بری بلاؤں کو دور رکھنے کے لیے تھا۔ یہ وہی آخری ٹکڑا تھا جو مریم کی انگلیوں سے پھسل گیا، جو کولبا کی لکڑی کے تختوں پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ جب نانا نے اس بول کو دیکھا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ان کی اوپری ہونٹ تھر تھر آئیں، اور ان کی آنکھیں سست والی بھی تھی اور ٹھیک والی بھی۔ مریم پر ایک سپاٹ اور بنا پلکے جھپکائے انداز میں جم گئی۔ نانا اتنے غصے میں دکھ رہی تھی کہ مریم کو ڈر لگا کہ جن دوبارہ ان کی ماں کے جسم میں داخل ہو جائے گا، مگر جن نہیں آیا، اس وقت نہیں۔ اس کے بجائے نانا نے مریم کو کلائیوں سے پکڑا، اسے اپنے قریب کھینچا اور دانت پیستے ہوئے کہا، تم ایک اناڑی چھوٹی حرامی ہو۔ یہ میرے اس سب کا صلہ ہے جو میں نے برداشت کیا ہے، ایک وراثت توڑنے والی اناڑی چھوٹی حرامی۔ اس وقت مریم کو سمجھ نہیں آیا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لفظ حرامی کا کیا مطلب تھا، نہ ہی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس ناانصافی کو سمجھ سکے، یا یہ دیکھ سکے کہ وہ حرامی کو پیدا کرنے والے ہیں جو مجرم ہیں، نہ کہ وہ حرامی جس کا اکیلا گناہ صرف پیدا ہونا ہے۔ مریم نے نانا کے لفظ کہنے کے انداز سے یہ اندازہ ضرور لگایا کہ حرامی ہونا ایک بدصورت اور قابل نفرت چیز ہے، بالکل کسی کیڑے مکوڑی کی طرح، ان بھاگتے ہوئے لال کاکروچز کی طرح جنہیں نانا ہمیشہ کوستی تھی اور کولبا سے باہر جھاڑو دے کر نکال دیتی تھی۔ بعد میں جب وہ بڑی ہوئی تو مریم سمجھ گئی، وہ نانا کے اس لفظ کو ادا کرنے کے انداز تھے، اسے کہنے سے زیادہ اس پر تھوکنے جیسے، جس نے مریم کو اس کی پوری چبھن محسوس کروائی۔ وہ تب سمجھ گئی کہ نانا کا کیا مطلب تھا، کہ ایک حرامی ایک انچاہی چیز ہوتی ہے، کہ وہ مریم ایک ایسی غیر قانونی انسان تھی جس کو کبھی ان چیزوں پر قانونی حق نہیں ہوگا جو دوسرے لوگوں کے پاس تھی، جیسے کہ محبت، خاندان، گھر اور قبولیت۔ جلیل نے مریم کو کبھی اس نام سے نہیں پکارا۔ جلیل کہتا تھا کہ وہ اس کا ننھا پھول ہے۔ اسے مریم کو اپنی گود میں بٹھانا اور اسے کہانیاں سنانا پسند تھا، جیسے وہ وقت جب اس نے بتایا کہ ہیرات
وہ شہر جہاں مریم 1959 میں پیدا ہوئی تھی کبھی فارسی ثقافات کا گہوارہ تھا، جو ادیبوں، مصوروں اور صوفیوں کا گھر تھا۔ تم یہاں کسی شاعر کی تشریف میں انگلی کیے بغیر اپنے پیر نہیں پھیلا سکتے، وہ ہنس کر کہتا۔ جلیل نے اسے ملکہ گوہر شاد کی کہانی سنائی، جس نے ہرات کے لیے اپنی محبت کے نشان کے طور پر مشہور مینار تعمیر کروائے تھے۔ اس نے اسے ہرات کے گندم کے سبز کھیت، باغات، رسیلے انگوروں سے لدی ہوئی بیلیں اور شہر کے ہمیشہ بھرے رہنے والے محراب دار بازاروں کا حال سنایا۔ وہاں ایک پستہ کا درخت ہے، جلیل نے ایک دن کہا، اور اس کے نیچے مریم، جو کوئی اور نہیں بلکہ عظیم شاعر جامی دفن ہے۔ وہ قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ جامی 500 سال سے زیادہ پہلے رہتے تھے؟ ہاں، میں تمہیں ایک بار وہاں لے گیا تھا، اس درخت کے پاس۔ تم چھوٹی تھی، تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ یہ سچ تھا، مریم کو یاد نہیں تھا، اور حالانکہ وہ اپنی زندگی کے پہلے 15 سال ہرات سے پیدل چلنے کے فاصلے پر گزارے گی، مریم اس مشہور درخت کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ ان مشہور میناروں کو کبھی قریب سے نہیں دیکھ پائے گی، اور نہ ہی کبھی ہرات کے باغات سے پھل توڑے گی یا اس کے گندم کے کھیتوں میں گھوم سکے گی۔ مگر جب بھی جلیل اس طرح کی باتیں کرتا، مریم شہر زدہ ہو کر سنتی۔ وہ جلیل کے وسیع اور دنیاوی علم کی قدر کرتی تھی۔ وہ اس فخر سے جھوم اٹھتی کہ اس کا ایک ایسا باپ ہے جو ایسی باتیں جانتا ہے۔ کتنے امیرانہ جھوٹ، نانا نے جلیل کے جانے کے بعد کہا۔ امیر آدمی امیرانہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تمہیں کبھی کسی درخت پر نہیں لے گیا، اور اس کے شہر میں مت آنا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا، تمہارے اس پیارے باپ نے۔ اس نے ہمیں نکال باہر کیا، اس نے ہمیں اپنے بڑے شاندار گھر سے ایسے نکال دیا جیسے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھے۔ اس نے یہ خوشی خوشی کیا۔ مریم فرما برداری سے یہ سب سنتی۔ اس نے کبھی نانا سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کی کہ اسے ان کا جلیل کے بارے میں اس طرح بات کرنا کتنا ناپسند ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ جلیل کے پاس رہتے ہوئے مریم کو بالکل بھی ایک حرامی جیسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہر جمعرات کو 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے جب جلیل اس سے ملنے آتا، ڈھیر ساری مسکراہٹوں، تحفوں اور پیار بھری باتوں کے ساتھ، مریم کو محسوس ہوتا کہ وہ زندگی کی ہر خوبصورتی اور نعمت کی حقدار ہے، اور اسی لیے مریم جلیل سے محبت کرتی تھی، چاہے اسے بانٹنا ہی کیوں نہ پڑے۔ جلیل کی 3 بیویاں اور 9 بچے تھے، 9 جائز بچے، جن میں سے سب مریم کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ہرات کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک تھا۔ اس کا ایک سینما تھا جو مریم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے اصرار پر جلیل نے اسے اس کا حلیہ بتایا تھا، اور اس لیے وہ جانتی تھی کہ سامنے کا حصہ نیلے اور بھورے رنگ کی مٹی کی ٹائلز سے بنا تھا۔ وہ وہاں پرائیویٹ بیلکنی سیٹس اور جالی دار چھت تھی، 2 طرفہ جھولنے والے دروازے ایک ٹائلز والی لابی میں کھلتے تھے، جہاں ہندی فلموں کے پوسٹرز شیشے کے ڈھابوں میں لگائے تھے۔ ایک دن جلیل نے کہا کہ منگل کے دن بچوں کو کنسیشن سٹینڈ پر مفت آئس کریم ملتی تھی۔ نانا مسکرا دی جب اس نے یہ کہا۔ اس نے تب تک انتظار کیا جب تک کہ وہ کولبا سے چلا نہیں گیا، پھر تھوڑا ہنس کر بولی، گیروں کے بچوں کو آئس کریم ملتی ہے، تمہیں کیا ملتا ہے مریم؟ آئس کریم کی کہانیاں؟ سینما کے علاوہ جلیل کے پاس کاروخ میں زمین تھی، فارہ میں زمین تھی، قالین کی 3 دکانیں، ایک کپڑوں کی دکان اور ایک کالی 1956 بیک روڈ ماسٹر تھی۔ وہ ہرات کے سب سے با اثر آدمیوں میں ایک تھا، میئر اور صوبائی گورنر کا دوست۔ اس کے پاس ایک باورچی، ایک ڈرائیور اور 3 گھر سنبھالنے والی ملازمائیں تھیں۔ نانا ان ملازماؤں میں سے ایک تھی، جب تک ان کا پیٹ پھولنے نہیں لگا، یعنی وہ حاملہ نہ ہوئیں۔ جب یہ ہوا، نانا نے کہا، جلیل کے خاندان کی مشترکہ حیرت اور صدمے نے ہرات کی ہوا کھینچ لی۔ اس کے سسرال والوں نے قسم کھائی کہ خون بہے گا۔ بیویوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اسے باہر نکال دیں۔
نانا کے اپنے باپ نے، جو قریبی گاؤں گلدمن میں ایک معمولی پتھر تراشنے والا تھا، اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ رسوا ہو کر اس نے اپنا سامان باندھا اور ایران کی بس میں سوار ہو گیا، پھر کبھی نہ دکھنے یا سننے کے لیے۔ کبھی کبھی نانا نے ایک صبح سویرے کہا، جب وہ کولبا کے باہر مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی، کہ کاش میرے باپ میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ اپنی ایک چھری تیز کرتا اور غیرت والا کام کرتا، یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ انہوں نے ڈربے میں ایک اور مٹھی دانہ پھینکا، رکی اور مریم کی طرف دیکھا۔ شاید تمہارے لیے بھی بہتر ہوتا، یہ تمہیں اس دکھ سے بچا لیتا کہ تم یہ جانو کہ تم کیا ہو، یعنی ایک حرامی۔ مگر وہ بزدل تھا میرا باپ، وہ اس کام کے لیے اس کے پاس دل ہی نہیں تھا۔ جلیل کے پاس بھی دل نہیں تھا۔ نانا نے کہا کہ وہ کوئی غیرت مندانہ کام کرتا، اپنے خاندان، اپنی بیویوں اور سسرال والوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور اس چیز کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جو اس نے کی تھی۔ اس کے بجائے بند دروازوں کے پیچھے عزت بچانے کا ایک سودا جلدی سے طے پا گیا۔ اگلے دن اس نے اسے ملازماؤں کے کمروں سے، جہاں وہ رہ رہی تھی، اپنا تھوڑا سا سامان سمیٹنے پر مجبور کیا اور اسے روانہ کر دیا۔ تمہیں پتا ہے اس نے اپنی صفائی میں اپنی بیویوں سے کیا کہا؟ یہ کی میں نے اس پر زبردستی کی تھی، یہ کی یہ میری غلطی تھی۔ دیکھا، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس دنیا میں ایک عورت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ نانا نے مرغیوں کے دانے کا بول نیچے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک انگلی سے مریم کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ میری طرف دیکھو مریم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مریم نے دیکھا۔ نانا نے کہا، یہ بات ابھی سیکھ لو اور اچھی طرح سیکھ لو میری بیٹی۔ اس قطب نما کمپاس کی سوئی کی طرح جو شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مرد کی الزام لگاتی ہوئی انگلی ہمیشہ ایک عورت کو ہی ڈھونڈ لیتی ہے، ہمیشہ۔ تم یہ یاد رکھنا مریم۔ تو یہ تھا اس کہانی کا پہلا باب۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے حصے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں کلب اور آپ سن رہے تھے ایک پردرد سفر کا آغاز۔ کہانی کے اگلے باب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، کامنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔